بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صنابر حسین سکارو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین پاس۔ آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی۔ آج ہم بات کریں گے اپنی ماں دھرتی کے حوالے سے۔ میری ماں دھرتی پہ پتہ نہیں کس دشمن کی نظر لگ گئی۔ آج ہمارے پاس بنگلہ بھی ہے، آج ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، پھر بھی گلگت بلتستان کے خاص طور پر گلگت شہر کے اندر رہنے والے افراد جن کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، وسائل ہونے کے باوجود بھی مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہمارے آباء و اجداد مل کے نالوں کے اندر ایک ہی جھونپڑی کے چھت کے نیچے بیٹھ کے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کا اپنا ایک اینشنٹ سسٹم تھا، اپنا ایک ٹریڈیشنل سسٹم تھا جو آج کل کی دنیا میں لائف سٹاک کا نام دیتے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، ایک بھائی جب آٹا ختم ہوتا تو گاؤں سے دوسرا بھائی آٹا لے کے آتا، ایک اندر بکریوں کے ساتھ ہوتا۔ اس میں یہ بات نہیں تھی کہ فلاں سنی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں اسماعیلیہ ہے۔ میں اگر دنیور نالے کی بات کروں تو شیعہ اور اسماعیلیہ ایک ہی جھونپڑی پہ رہے ہیں۔ اگر میں جٹیال نالے کی بات کروں تو شیعہ سنی کوئی مذہب کی بات نہیں تھی، کوئی سیکٹ کی بات نہیں تھی، ایک ہی جھونپڑی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے فیملیز کے ساتھ۔ آج گلگت شہر جو ہے وہ پورے علاقے کا، گلگت بلتستان کا دارالخلافہ ہے۔ ریاستی ادارے یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر میں بات کروں فورس کمانڈر ناردرن ایریاز یہاں بیٹھا ہے، چیف سیکریٹری یہاں بیٹھا ہے، اس کے علاوہ آئی جی پی یہاں بیٹھا ہوا ہے گلگت بلتستان کا، پرائیویٹ سیکٹر کے سارے مرکزی دفاتر یہاں پر موجود ہیں۔ پھر بھی مٹھی بھر جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے پورا گلگت بلتستان ڈسٹرب ہے۔ یہ مٹھی بھر کے جو دہشت گرد ہیں وہ کون ہیں؟ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ دور جب ہمارے آباء و اجداد ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے جھونپڑی میں، اس دور میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آج تو کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، سیٹلائٹ بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی مٹھی بھر کے جو دہشت گرد ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے میری ماں دھرتی گلگت بلتستان ایک عجیب کیفیت سے گزر رہی ہے۔ یہ گلگت بلتستان پریوں کا مسکن کہتے ہیں، پریاں رہتی ہیں پہاڑوں کے اوپر، افسوس کا مقام ہے۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر میں جا کے دستک نہیں دے سکتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ آج بھائی کے پیچھے لگا ہوا ہے، لاشیں گر رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ کئی سوالات ہیں، کئی سوالات جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس دانشور بھی زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں تو میں نہیں کہہ سکتا، ہزاروں کے حساب سے 40 سالوں کے اندر قیمتی جانیں چلی گئی۔ ہمارے کئی خوبصورت چہرے ہم میں نہیں رہے۔ مزے کی بات یہ ہے، پاکستان کا واحد علاقہ ہے، واحد خطہ ہے جس کے اندر 90% لٹریسی ریٹ ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ایک دوسروں کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ اس سوال کا بھی جواب میرے پاس ہے، اس سوال کا جواب بھی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر ایک ہی سہارا ہے۔ ٹوٹل پاپولیشن کا 11% آبادی جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کرتی ہے، باقی 89% آبادی کہاں جائے گی؟ جن کو پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی اپارچونٹی نہیں دی ہے، نہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور پرائیویٹ سیکٹر ہے، جس کی وجہ سے جس علاقے کے اندر، جس ملک کے اندر بے روزگاری ہوتی ہے وہاں پر فساد ہوتا ہے، وہاں چوری ہوتی ہے، وہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کے اندر اگر ہم جاتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، وہاں پر دہشت گردی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے گھر پہ، ہر ایک کے کچن پر مناسب خوراک دستیاب ہے۔ جب ہماری پیٹ خالی ہوگی تو ہمارا دماغ بھی خالی ہوگا۔ اس طرح جب دماغ خالی ہوگا تو ہم ایک دوسروں کے قاتل ہوں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے انٹرپرینیورشپ کی، آج ہمیں ضرورت ہے کاروبار کی۔ پتہ نہیں کس دشمن کی نظر لگ گئی۔ آج میرے خوبصورت نوجوان یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو کے ماسٹرز کی ڈگریاں ہاتھ میں رکھ کر 10 پوسٹوں کے لیے، 20 پوسٹوں کے لیے 17,000 سے 20,000 لوگ ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، پھر وہیں 20 سے 28 پوسٹیں جو بھی ہوتی ہیں وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ میرا وہ بھائی، میری وہ بہن کہاں چلی جائے جس نے اپنے غریب باپ کی زمین کو بکوا کے، اپنے غریب ماں باپ کی آلو کو بکوا کے اس نے
تعلیم حاصل کیا تھا، آج اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک ریموٹ ایریا ہے پاکستان کا، یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں، پہاڑی علاقہ ہے۔ اگر آپ گوگل ارتھ میں جا کے چیک کریں تو گلگت کی جو زمین ہے وہ ایک چھوٹی سی لکیر ہے۔ اس چھوٹی سی لکیر کے اندر 18 سے 20 لاکھ آبادی رہتی ہے۔ مستقبل بعید کے اندر مجھے خوف سی طاری ہوتی ہے کہ ہمیں گھر بنانے کے لیے بھی زمین نصیب نہیں ہوگی۔ اس صورت میں، اس کنڈیشن میں ریاستی ادارے، حکومتی ادارے عوام سے جبراً تھوڑی سی زمین جو ہے وہ اگر اٹھا لیتی ہے تو عوام کو قبرستان بنانے کے لیے بھی زمین میسر نہیں ہوگی 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد۔ اگر گورنمنٹ یہاں کی عوام کے ساتھ، اگر ریاست یہاں کی عوام کے ساتھ سنسیریٹی شو کر رہی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو، فارن ڈائریکٹ انویسٹر کو یہاں کے لیے موٹیویٹ کرے۔ ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے، ٹورزم انڈسٹری کے لیے کام کرے ریاست۔ یہاں پر ہوٹل انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں کے جو طلباء و طالبات یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں ان کو انٹرپرینیورشپ کی سرٹیفکیٹ دے کے، ٹریننگ دے کے، ہوٹل مینجمنٹ کی ٹریننگ دے کے بے روزگاری کو ریاست ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر عظیم پہاڑ ہیں، ان عظیم پہاڑوں کے اندر سنگ مرمر بھی چھپا ہوا ہے، قیمتی پتھر بھی چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر ملٹی نیشنل کمپنیز کو لیز پہ اگر گورنمنٹ دیتی ہے ایک پالیسی بنا کے پبلک کو اعتماد میں لے کے، تو یہاں پر امپلائمنٹ بڑھ سکتی ہے، ان امپلائمنٹ ڈکریز ہو سکتی ہے۔